یہ جو آج ہم سوچ رہے ہیں نا جنتی بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ عبادت ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ صدقات ہے، نہ تقوی ہے، نہ پرہیزگاری، نہ نگاہوں کی حفاظت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو گیا کافر۔ اور یہ بھی بات رکھنا، کافر وہ کیوں ہوا، وہ کیوں نبی کا باغی ہوا، نبی کا بیٹا؟ کیونکہ وہ صحبت میں رہتا تھا کافروں کی۔ یہ جو رونا، ہم جہاں جا رہے لوگ کہتے ہیں لڑکے مرتد ہو رہے ہیں، لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، صحبت میں کس کی رکھا؟ صحبت میں کس کی؟ اگر کل کے پروگرام والوں نے مجھے اجازت دی تو میں اچھی صحبت کی برکت کے حوالے سے کچھ باتیں وہاں پیش کر سکوں گا۔ کل کہیں یہاں سے قریب میں کہیں پروگرام ہے، کیم کوٹوا میں ہے، تو عرض کروں گا۔ آپ پہنچ سکتے ہیں تو پہنچے گا، ورنہ آن لائن تو پروگرامات نہ شروع ہوتے رہتے ہیں، آپ گھر پہ بیٹھ کے بھی سن سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ہم نے صحبت میں کس کے رکھا؟ آج تو لوگ کہتے ہیں ہم آزاد خیال لوگ ہیں، اور کچھ لوگ ہم کو کہتے ہیں، ہم لوگوں سے، ارے مولانا آپ لوگ بہت تنگ نظر ہے، کوئی ہمیں بگاڑ تھوڑی سکتا ہے۔ میں نے کہا نبی کے بیٹے کو بگاڑ لیا صحبت نے، نبی کے بیٹے کو بگاڑا صحبت نے، آپ کہاں ہو؟ اس لیے بہت زیادہ دیر ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں۔ اگر اپنی اولاد کو مرتد ہونے سے بچانا ہے، اگر اپنی بیٹیوں کو کفر اور شرک سے بچانا ہے، تو ان کی تعلیم کا انتظام بھی ایسے ہی کرو جیسے دسترخوان کا انتظام الگ کرتے ہو۔ جب اوروں کے ساتھ دسترخوان شیئر نہیں کرتے تو اوروں کے ساتھ تعلیم بھی پھر کوشش کرو وہاں پڑھانے کی، یا تو جہاں اختلاط نہیں ہے یا جہاں پر پھر کمی ہے اوروں کی، یہ بات یاد رکھنا۔ ورنہ نبی کے بیٹے کو وہ بہکا لے گئے، صحبت اس قدر۔ اور نوح علیہ السلام اس کے پیچھے بہت محنت کی۔ قرآن وہ مکالمے کا جو ذکر کرتا ہے، دل پکڑ کے رونے کو جی چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کشتی میں صرف مومن سوار ہوں گے، بس کوئی کافر سوار نہیں ہوگا۔ اچھا، نبی سے رشتہ نہیں تھا بظاہر نسب کا، ان مومنوں کو شامل کر لیا گیا۔ اور جو گھر میں پیدا ہوا، گھر میں پیدا ہو کر مومن نہ رہا، حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا اس کا چہرہ، تو باپ تو کوئی بھی ہو، نبی ہو، صحابی ہو، ولی ہو، عام آدمی ہو، بہرحال باپ کی فیلنگ تو باپ ہی کی طرح ہوتی ہے۔ باپ تو بہرحال باپ ہے۔ تو بیٹے کا چہرہ دیکھا، پدری شفقتیں ابل پڑی، اور اللہ سے اس کی مولا اجازت دے کہ میں اپنے بیٹے کو بھی کشتی میں سوار کر لوں۔ ارشاد ہوا نہیں، میرا قانون ہے، میں نے کہہ دیا مومن ہی سوار ہوں گے تو مومن ہی ہوں گے، آپ نے اس کو نہیں کرنا۔ پھر سفارش کی، میرا بیٹا۔ اللہ نے فرمایا نوح، اب اگر اس کی سفارش کی نا آپ نے، تو اپنے پیاروں کی فہرست سے تمہارا نام نکال دوں گا۔ ہم کہاں ہیں؟ نبی کے بیٹے کا یہ عبرتناک انجام، اور پھر یہ کہا کہ پیاروں کی فہرست سے نام نکال دوں گا، اور پھر تسلی کے لیے کہا آپ اس کو بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ لیس من آلک، تمہارے گھر میں بھی پیدا ہو کے وہ تمہاری آل سے نہ رہا، اس کا رشتہ ہی ختم ہے۔ اگر بیٹا کافر ہو جائے تو نبی سے نسب کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اگر امتی کافر ہو جائے تو کون سا عشق کا رشتہ باقی بچے گا؟ کون سا رشتہ باقی بچے گا؟ ارے مومن ہو کر بھی آخر ان سے ہماری نسبت کتنی ہے؟ سید صاحب پڑھ رہے تھے، انہوں نے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے نہیں پڑھا، ورنہ وہ اشعار جان ہے، جان، نعت کے جان ہے۔ میرے دادا مرشد نے کہا کہ وہ کہتے ہیں میں بھولا، اس سے پہلے دو شعر اور ہے لیکن میں اس کو نہیں پڑھتا، لیکن وہ کہتے ہیں میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے، میں بھولا آپ کی رفعت سے۔ اصل میں دو شعروں میں وہ کر چکے کہ آپ یہ اور ہم یہ، وہ بھی پڑھ دیتا ہوں تھوڑا سا آپ کو بھی ذوق مل جائے۔ وہ کہتے ہیں
کہاں ہم خاک افتادہ، خاک افتادہ مطلب خاک میں پڑے ہوئے، کہاں تم اے شہ والا. اب یہاں پر نسبت بیان ہو رہی، کہاں ہم خاک میں پڑے ہوئے اور کہاں آپ اے شہ والا. اگر مثل زمین ہم ہیں تو مثل آسمان تم ہو. اگر ہم زمین کی مثل ہیں تو آپ آسمان کی مثل ہو. اب اس سے رجوع کرتے ہیں، شاعرانہ ذوقی کے ساتھ کہتے ہیں، یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ. اللہ کی پناہ، میں نے آپ کو آسمان کی طرح کیسے کہہ دیا؟ ارے آسمان کی طرح میں نے کیسے کہہ دیا؟ آپ تو جبریل کی طرح بھی نہیں، آپ تو موسیٰ کی طرح بھی نہیں، آپ تو عیسیٰ کی طرح بھی نہیں، آپ تو داؤد و ایوب کی طرح بھی نہیں. واللہ تمہاری طرح کوئی نہیں اور تم کسی کی طرح نہیں، ہے نا؟ یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ. یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ. منزہ مثل سے برتر سے ہر وہم و گما تم ہو. آپ ہر مثال سے بہت بلند ہو، بہت بلند ہو، آپ بہت بلند ہو ہر مثال سے. اب اس کے بعد یہ دونوں اشعار کہنے کے بعد اب نتیجہ نکالتے کہتے میں نے یہ کہا کہتے کہ میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے. حضور کی رفعت جانتے ہو کیا ہے؟ ان کی رفعت، ان کی رفعت یہ ہے کہ جہاں جبریل کا سر ہے، جہاں جبریل کا سر ہے وہاں ان کے تلوے ہیں. جہاں سر جبریل ہے وہاں ان کے تلوے ہیں. یہ ان کی رفعت ہے. اور یہ بھی کہہ دوں یہ ان کی رفعت کا اینڈ نہیں ہے، یہ ان کی رفعت کا اینڈ نہیں ہے، اختتام نہیں ہے. یہ تو ظاہر ہے اور باطن کیا یہ تو خدا ہی جانتا ہے. میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے. وہ کہنے بھر کی نسبت تھی، کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو. تو بس کہنے کہلانے کی نسبت ہے یا رسول اللہ، ورنہ ہم کہاں. ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت، میں اور آپ کی اوقات. ہم ان سے رشتے جوڑیں، ہم ان سے رشتے جوڑیں. کسی نے مولا علی کو جب یمن گئے، علی مرتضیٰ، جیسے ہم لوگ آتے ہیں نا بروچ آئے، یہ بڑودہ آئے، ادھر گئے ادھر گئے، یہ علامہ الطاف اور یہ بزرگ لوگ ہمارا تعارف کراتے، یہ سید، یہ بزرگ، یہ خطیب، یہ ادیب، یہ سب کرتے ہیں لوگ. طریقہ ہی رہا ہے مہمان کا تعارف کرانے کا. مولا علی یمن گئے پہلی مرتبہ تو یمن والوں کو ایک صاحب تعارف کرنے لگے، یہ علی ہے، اخی رسول ہے، زوج بطول ہے، یہ ہیں، یہ خوب بتایا، باب مدینۃ العلم ہے، خوب تعریف. علی تو تھے بھی نہ ایسے، وہ تو تھے ہی ایسے. ان کی کیا میں منقبت پڑھوں، ان کی منقبت کیا پڑھوں. میرے عقیدے میں بس اتنا ہے علی کہ جب سارے ولیوں کی ولایت سمٹتی ہے، سارے غوث اعظم غریب نواز جنہیں ہم عرف میں اولیاء کہتے ہیں، سارے ولیوں کی ولایت سمٹتی ہے تو پھر ایک ذات علی بنتی ہے. جو آدم علیہ السلام کے دور میں بھی لوگوں کو ولایت بانٹے اس کو علی کہتے ہیں. قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ ہر دور میں جو ولی بنا وہ علی کے فیض سے ولی بنا. اتنا سب کچھ، اور وہ تھے بھی بھائی، داماد بھی تھے. حضور علیہ السلام نے ان کو بھائی کہا بھی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی، آخرت میں بھی میرا بھائی. لیکن جب یمن والوں نے یہ کہا یہ تو آپ نے کہا چپ ہو، خاموش یمن والوں، میرا تعارف میں خود کراؤں گا، میں کون. تب حضرت مولا علی کیا تعارف کرا رہے، کہتے انا عبید من عباد محمد. اگر انہوں نے نہ کہا ہوتا تو واللہ میری زبان کاٹ لی جاتے. اگر میں یہ بات کروں تو ان کی بات نقل کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں یمن والوں، اگر میرا پریچے، میرا تعارف، اگر مجھے جاننا ہے کہ میں کون ہوں تو سنو علی کون ہے. کہتے علی محمد کے غلاموں میں سے ایک ادنا سا غلام ہے. ہم کیا ان سے رشتہ جوڑے؟ ہم کہتے لوگوں کو کیا خبر حضور کی شان، حضور کی عظمت، حضور کی بزرگی. لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، بات طویل کرنے کی بجائے، کہ نبی کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے اور ایمان گیا،
رشتہ گیا. نبی کے بیٹا کہلانے والے کو اللہ نے کشتی میں آنے نہیں دیا, تو امتی کہلانے والوں کو جنت میں کب آنے دیا جائے گا؟ ایمان کی قدر کرو, ایمان. اسی لیے جس غوث اعظم کی ٹھوکروں سے مردہ زندہ ہوتا تھا, وہ بھی راتوں کو یہ کہہ کے روتے تھے کہ اللہ عبد القادر کا خاتمہ ایمان پر فرما. ایمان پر خاتمہ آسان نہیں. جو مومن تھے وہ روتے تھے. امام احمد رضا کہتے ہیں میں جتنے ولیوں سے ملا ہوں, مجھے دل نے کہا کہ یہ ولی ہے, تو میں نے ان سے ایک ہی دعا کرائی کہ بس احمد رضا کے لیے اتنی دعا کر دو کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. غوث پاک کہتے ہیں جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہیں کرتا, جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہیں کرتا, مجھے ڈر ہے کہ وہ مرے گا تو کافر ہو کر کے. آج ایمان کیا ہو گیا؟ پیسوں پہ ایمان بدلا جا رہا ہے. شادی, آج کل کے نوجوان لڑکے اگر کسی خوبصورت گھرانے میں کوئی مومن نہ ہو, ایمان والی نہ ہو, خوبصورت مل جائے, وہ کہتا ہے میرے معیار کی نہیں ملتی میری ہم مذہب, تو چلو کسی سے بھی لگ جائیں. اتنا ایمان کمزور, اتنا سستا. میں کہتا ہوں اگر جان دے کر بھی ایمان بچتا ہے, دے دو جان, سستا ہے, سستا سودا ہے, دے دو. اور امام حسین نے بتایا ارے یہ لفنگی عورتیں, لفنگے لڑکوں کے لیے لوگ مذہب بدل رہے ہیں. ہم شبیہ مصطفیٰ دے کر حسین نے ایمان بچایا اور بتایا کہ علی اکبر سے زیادہ میرے نزدیک کوئی قیمتی ہے تو وہ میرا دین ہے, میرا ایمان ہے. امام حسین بتا رہے 6 مہینے کا علی اصغر دے کر بتایا کہ علی اصغر سے بھی زیادہ اگر میرے نزدیک کوئی قیمتی ہے تو میرا دین اور میرا ایمان ہے. اور ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں؟ قوم کی بچیاں اتنی سستی, لوگوں کا ایمان اتنا سستا. تو میں بات اب سمیٹ لوں 2 بات کر کے. اگر اپنے بچوں کو مومن رکھنا ہے, ان کو اوروں کی صحبت سے بچاؤ. مجھے نہیں پتا میری بات کا لوگ کتنا پوزیٹو لیں گے, کتنا نگیٹو لیں گے, لیکن ہم اپنی ذمہ داری پوری کر دیتے ہیں. لوگ محبت کرے, دعا دے یا گالی دے, ہمیں اس سے کوئی لینا نہیں. اپنی اولاد کو مشرکین کی, مرتدین کی, زندیقوں کی صحبت سے بچاؤ. کوشش کرو کہ مومنوں کے محلوں میں رہو, مومنوں کے ساتھ اٹھو, مومنوں کے ساتھ بیٹھو. آپ کہتے ہیں ایسے نہیں ملتے, میں کہتا ہوں اگر ایسے نہیں ملتے تو اپنے گھروں میں زیادہ وقت گزارو, امان اسی میں ہے, امان اسی میں. اور اگر آپ کو ایسے مومن نہیں ملتے, کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. مہینے میں, 2 مہینے میں, 3 مہینے میں, ہفتے میں ان مومنوں کی قبروں پر جا کر بیٹھ جاؤ جن کے مومن ہونے میں کوئی شک نہیں. بابا ملک ریحان کے یہاں کے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ, کبھی غریب نواز کے یہاں جا کے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ, کبھی غوث پاک کے یہاں کچھ دیر جا کے بیٹھ جاؤ, کبھی محبوب الہی کے یہاں بیٹھ جاؤ. اگر وہاں بیٹھنے سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ حیات ظاہری میں جو فیوز ملتے تھے ایمان والوں سے, وہ قبر انور سے بھی ملیں گے, ابھی بھی مل رہے, ملیں گے. لیکن ایک بات پھر کہتا ہوں, اب وہ فیض ملتا کیوں نہیں؟ آپ کہیں گے کہ نہیں ملا, نہیں ملتا. کہ ملتا کیوں نہیں؟ جب آپ جاتے ہوئے نیت لے کے کہ روزی میں برکت ہو, بیٹی کا رشتہ ہو, بیٹا نہیں ہوا تھا تو بیٹا ہی دعا کر رہے تھے, وہاں جا کر بیٹا ہو گیا تو پوتے کی دعا ہو رہی ہے, پوتا ہو گیا تو پر پوتے کی دعا ہو رہی ہے. 1 ایکڑ کھیتی مانگ رہے تھے, مل گئی تو 2 کی دعا شروع کر دی. میں یہ نہیں کہتا کہ مت مانگو, اللہ والوں کے یہاں جا کر اللہ سے دعا کرو, ہر نعمت مانگو, لیکن کم سے کم دین بھی تو وہاں طلب کرو, دعا دی. جس نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت دی وہ تجھے کیوں نہیں دیں گے؟ اور ہم نے تو یہ بات اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, غریب نواز کی چوکھٹ پہ جا کر جو تقریریں سن کے نہیں بدلے, صرف وہ چوکھٹ پہ جا کر کے بدل گئے درجنوں میں سے. لیکن کوئی جائے تو سیدھا سیدھا دل لے کر, آپ یہ دیکھنے جائیں گے کہ وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, ارے کون کیا کر رہے ہے وہ دیکھنے کیوں جاتا ہے, اور پھر لوگ کیا کر رہے ہیں وہ دیکھنے کیوں جاتا ہے, وہ جو جنت میں آرام کر رہا ہے اس کو دیکھنے کے لیے ذرا جا.
پھر دیکھ نظر اٹھے گی تو کیسے تیرے دل کا قبلہ بدلتا ہے، تیرے اندر انقلاب آتا ہے۔ تو مومن ابھی ختم نہیں ہوئے، دنیا موجود ہے مطلب مومن ختم نہیں ہوئے۔ تو ایمان والوں کی صحبت، خواتین سے بھی کہتا ہوں، اور یہ فکر رکھو بچہ ڈاکٹر بنے گا کہ نہیں، انجینئر بنے گا کہ نہیں، ٹیچر بنے گا کہ نہیں، تاجر بنے گا، یہ سب فکر اپنی جگہ۔ بڑی فکر یہ کہ میرے بعد میرے بچے مومن رہیں گے کہ نہیں۔ جب یعقوب علیہ السلام سے 50 سال کے بعد یوسف علیہ السلام کا ملن ہوا، جب جدا ہوئے تھے تو بچے تھے، جب ملے تو بچوں کے باپ بن گئے تھے۔ تو آپ کا ایک بیٹا یہودا دوڑتے ہوئے آیا اور کہتا بابا مبارک ہو، تمہارا یوسف مل گیا تمہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کہتے مل گیا؟ کہا مبارک ہو بابا، وہ تو مصر کا بادشاہ ہے، بادشاہ۔ یعقوب علیہ السلام غصے میں آ گئے، کہا چپ، بادشاہ کا باپ ہونا میرے لیے کوئی فخر کی بات نہیں، پہلے یہ بتا وہ مسلمان ہے کہ کافر ہے، وہ مومن ہے کہ کافر ہے، پہلے یہ بتا، کیونکہ بادشاہ کا باپ ہونا فخر کی بات نہیں ہے، میں مومن، میری اولاد مومن، یہ فخر کی بات ہے۔ تو تب یہودا نے کہا بابا وہ بادشاہ تو ہے ہی ہے، الحمدللہ وہ آپ کے دین پر بھی قائم ہے۔ تب آپ نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے جدا ہوا 50 سال تک، لیکن اس کا ایمان کوئی چھین نہ سکا۔ یہ فکر ہونی چاہیے ایک باپ کی۔ تو میں بات ختم کرتے ہوئے عرض کروں، لڑکیوں کی وجہ سے مذہب ایمان بیچنا، لڑکوں کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، جان بچانے کے لیے مذہب بدلنا، کرسیاں حاصل کرنے کے لیے مذہب بدلنا،